الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفی اللہم صل علی محمد وعلی كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ سبحانہ و تعالی دی ذات واسطے بے شمار لا تعداد انگنت درود و سلام آقا دو جہاں پیغمبر شرف و کمال آمینہ دلال ساری کائنات دے سردار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس دے ہون اللہ رب العالمین دی بارگاہ دے اندر دعا کو کہ اللہ رب العالمین ساڑا اس مقام تے مل بیٹھنا اللہ دا قرآن سننا سنانا اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے حضرات یہ وقت بڑا قیمتی ہے اور میری کوشش ہوئے گی کہ جو مختصر جو وقت ہے اس وقت کے اندر چند ایک قیمتی باتاں چند ایک اعمال تمہارے سامنے گوش گزار کرا وہ اعمال
جو ہے بڑے معمولی اور بڑے آسان نے، لیکن انہوں کا اجر و ثواب بہت زیادہ ہے۔ حضرت سفیان بن عیینہ رحمۃ اللہ علیہ وقت کے بہت بڑے امام گزرے نے، اور حضرت سفیان بن عیینہ نے اپنی زندگی کے اندر 80 حج کیتے۔ اللہ اکبر اللہ، 80 حج کیتے نے اپنی زندگی کے اندر، اور جب پہلی دفعہ حج کرنے واسطے گئے، فرماتے نے میں اللہ کے سامنے دعا کی تھی کہ اے پروردگار، اللہم لا تجعلہ آخر العہد منک، اللہ اے میرا پھیرا آخری پھیرا نہ ہوئے، دوبارہ پھر میں اس جگہ تے اس مقام تے لے آئی۔ فرماتے ہیں میں جدوں ہی جاتا کہ دعا کرتا اللہ کے سامنے، تے اللہ رب العالمین کوئی وقت ہوتا ہے قبولیت دا، اللہ نے حضرت سفیان بن عیینہ کی دعا قبول کیتا۔ فرماتے ہیں اس تو بعد جب تک میں زندہ رہا 80 سال کی عمر گزاری ہے، مسلسل 80 سال حج کرتے رہے۔ اللہ اکبر اللہ، اللہ سانوں بھی بار بار مکہ اور مدینہ دیا زیارتہ کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ساڑھے واسطے بھی کوئی ایسے اسباب پیدا فرما دے کہ اسی بھی تیرا گھر بار بار دیکھئے اور تیرے گھر دیا زیارتہ کریے، اور تیرے گھر کے اندر جا کے نفل و نوافل ادا کریے اور اپنے گناہ کی معافی مانگیے۔ اللہ ایسے اسباب پیدا فرما دے۔ یقیناً مالکہ تیرے آگے کوئی مشکل کام نہیں، تو حاجت روا مشکل کشا ہے، اور ایسے اسباب پیدا کرنے والا ہے۔ انسان دے وہم و گمان کے اندر بھی نہیں ہوتا، انسان دے تصور کے اندر بھی نہیں ہوتا، اللہ ایسے اسباب پیدا کر چھڑ دے۔ یقیناً مالکہ تیرے آگے کوئی مشکل نہیں، سارے واسطے بھی ایسے اسباب پیدا فرما دے۔ تو انہوں نے اس خواہش کی ترجمانی ان کی تھی، کہتے ہیں اللہ مدت ہو گئی ہے ترس دیانو، اللہ مدت ہو گئی ہے ترس دیانو، ہونا ہر بار آننو جی کردہ۔ پہلی دفعہ گیا نا حج کرنے واسطے، تو ان ترجمانی کی تھی، کہتے ہیں اللہ مدت ہو گئی ہے ترس دیانو، ہونا ہر بار آننو جی کردہ، تیرا گھر ویکھاں تیرا در ویکھاں، اور تیرا گھر ویکھاں تیرا در ویکھاں، تیرے در اندر رکھ رکھ سر ویکھاں، جتے ایک نماز دی لکھ بن دی، اور جتے ایک نماز دی لکھ بن دی، اوتھے عمرہ لگان نو جی کردہ۔ کیوں نہ اوتھے عمرہ لگان نو جی کرے؟ جتے ایک نماز پڑھن دیا اللہ لکھ بنا دے، اللہ کی قسم ہے اوتھے پھر انسان دا کیوں نہ دل کرے بار بار جانتے۔ کہتے ہیں جتے ایک نماز دی لکھ بن دی، اوتھے عمرہ لگان نو جی کردہ، اللہ مدت ہو گئی ہے ترس دیانو،
جتھے لیٹے پہنے تیرے نبی ابو بکر عثمان غنی اور جتھے ماما سبھی اصحاب دیاں اور جتھے ماما سبھی اصحاب دیاں اوتھے مرکب جان نو جی کردا اللہ اکبر اللہ اے خواہش حضرت سفیان بن عیینہ دی اللہ نے قلب دعا کی دیئے اللہ نے دعا کو قبول فرمایا مسلسل 80 سال حج کر دے رہے 80 حجہ کی دیا اللہ اکبر اللہ میں جو تو انہوں دسنا چاہنا ایسے اعمال تسی ایتے بیٹھ کے کرو گے اللہ ان اعمال دا اجر و ثواب حج اور عمرے کے برابر عطا کر دے گا آئیے چند ایک اعمال تمہارے سامنے میں بیان کرا پہلا عمل نبی پاک علیہ السلام فرمان دینے جدا اجر و ثواب ایک حج دے ایک عمرے دا اللہ نے عطا کرنا ہے او کیڑا عمل ہے پیارے پیغمبر فرمان دینے بندہ مسجد دے اندر آندا ہے نماز ادا کرنا واسطے مسجد دے اندر بندہ آن واسطے کرو نکلنا ہے کام کی کرنا ہے جدو کرو نکلنا ہے نبی پاک علیہ السلام فرمان دینے من خرج من بیتہ متطہرن فرمایا بندہ کرو نکلن لگیا انج وضو کر کے نکلنا ہے کرو وضو کر کے مسجد دے اندر آندا ہے فرمایا کا اجر الحاج والعمرہ اللہ ثواب عطا کر دینے فرمایا جو ایک بندہ احرام بن کے حج کرنے واسطے تیار ہونا ہے فرمایا اللہ رب العالمین اس بندے کو اتنا اجر و ثواب عطا کر دینے جنہ ایک احرام بن کے حج عمرہ کرنے واسطے جڑا بندہ ہے انہوں جنہ ثواب ملتا ہے اتنا ثواب اللہ اس بندے کو عطا کر دینے جڑا کرو وضو کر کے مسجد دے اندر آندا ہے اللہ اکبر اللہ تے ایک مشکل کام ہے نماز پڑھتے آنا ہی ہے اور وضو مسجد کے اندر بھی آگے کرنا ہے اگر یہ بندہ انہی کو تکلیف اٹھا لے تکلیف بھی کیڑی ہے بندہ کرو وضو کر کے مسجد کے اندر آ جائے تے ثواب کتنا ہے ایک حج اور ایک عمرے دا ثواب اللہ رب العالمین نے اس وضو کی وجہ کر کے عطا کر دینا اللہ اکبر اللہ پھر ایتھے ہی بس نہیں بندہ وضو کر کے مسجد کے اندر آندا ہے ایک قدم اٹھاندا ہے ایک قدم دے بدلے اللہ بندے دے گناہ نوں معاف فرماندے نے اور دوسرے قدم دے بدلے اللہ رب العالمین انسان دے درجات کو بلند کردے نے اے ثواب علیحدہ ہے او ثواب الگ ہے کرو وضو کرن دا تصور دے اندر یہ بات لے کے آؤ نا بندہ کرو وضو کر کے نکل گیا ہے ایک حج تے ایک عمرے دا ثواب بندے نے حاصل کر لیا ہے اور پھر جن نے قدم مسجد کی طرف اٹھا کے آئے گا انہاں قدمہ کی بدلے بھی اللہ جنت عطا کر دے گا گناہاں اللہ معاف کر دے گا اور اللہ رب العالمین انسان دے درجات کو بلند کر دے گا پہلا عمل جب کرو نکلنا ہے وضو کر کے نکلنا ہے اللہ نے ایدہ ثواب کی عطا کرنا ہے ایک حج تے ایک عمرے دا اللہ رب العالمین نے ثواب عطا کر دینا ہے دوسرا عمل پیارے پیغمبر علیہ السلام فرمان دینے کل قیامت دا دن ہونا المؤذنون اطول الناس یوم القیامتی یہ جڑے مؤذن نے نا اذانہ کہنے والے کل قیامت دا دن ہونا ہے اللہ نے انہاں دیاں گردناں نوں سب تو اونچا کر دینا ہے
گردنا نو بلند کر دینا اللہ نے یہ شامہ عطا کر دینیاں نے کنہ نو جڑے لوگ اذان کہنے والے نے یہ اذان کہنا کوئی چھوٹا عمل نہیں اور اذان کہن دیاں پھر فضیلتہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا پہلی فضیلت جڑا بندہ اذان کہندا ہے فرمایا بندے دی آواز جتوں تک جاندی ہے فرمایا یشہد لہو یوم القیامت فرمایا اس نے حق دے اندر قیامت والے دن ساریاں چیزاں وہ دے حق دے اندر گواہی دین گیاں جتوں تک مؤذن دی آواز جائے گی اور بندہ سپیکر دے اندر اذان کہندا ہے کو کم اذان کم 2 کلومیٹر 3 کلومیٹر تے بندے دی آواز جاندی ہوئے گی نا تے اس ایریے دے اندر جتوں تک وہ دی آواز جا رہی ہے پیارے پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے اتوں تک جننے چیزاں نے وہ دے حق دے اندر یشہد لہو یوم القیامت وہ دے حق دے اندر قیامت والے دن گواہی دین گیا اللہ اکبر اللہ ایک فضیلت اذان کہنے والے کی ہے اور دوسری فضیلت پیارے پیغمبر فرماتے نے جننے لوگ او دی اذان سن کے او دی آواز سن کے مسجد دے اندر آن گے فرمایا جننے بندے او دی آواز سن کے مسجد دے اندر آن دینے فرمایا جنہ اونا بندیاں نو ثواب ملنا فرمایا اونا ساریاں دا ثواب اللہ رب العالمین اس مؤذن نو بھی عطا کرے گا اللہ اکبر اللہ مثال طور تے اذان ہوئی ہے اور مسجد کے اندر نماز واسطے 50 بندے جمع ہوئے ہیں اور انہاں 50 کا جو اجر و ثواب ہے اللہ رب العالمین اس مؤذن نو بھی عطا کرے گا اور انہاں دے اجر و ثواب کے اندر کمی نہیں کی جائے گی اللہ اکبر اللہ اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے فرمایا جڑا اذان سن کے میرے تے دعا پڑھدا درود پڑھدا اذان دے بعد دی دعا پڑھ لیندا اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة فرمایا اے مکمل دعا پڑھدا ہے اللہ رب العالمین دے بعد پیغمبر فرماتے نے کل قیامت دا دن ہوئے گا حلت لہو شفاعتی یوم القیامہ فرمایا قیامت والے دن او دی شفاعت میرے اوپر حلال ہوئے گی میں اس بندے دی شفاعت کرانگا سفارش کرانگا جڑا بندہ اذان سن کے میرے دن درود پڑھتا ہے اور ایک دعا پڑھتا ہے فرمایا اللہ رب العالمین کل قیامت والے دن ہوئے گا اللہ نے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں میں رب کے سامنے خودی سفارش کروں گا حلت لہو شفاعتی یوم القیامہ فرمایا خودی سفارش خودی شفاعت میرے اوپر حلال ہوئے گی اللہ اکبر اللہ اور بندہ سوچ دے کہ اذان تے ایک بندے نے کہنی ہے نا کوئی 8-10 بندے نے اذان نہیں کہہ سکتے اذان ایک بندے نے کہنی ہے اور اجر و ثواب تے او سارا لے لے گا نہیں پیارے پیغمبر فرماتے نے جڑا بندہ اذان کہندا ہے ایک بندے نے اذان کہی ہے باقی بندے جڑے نے انہاں نے اسی طرح وہ الفاظ دہرا دیتے نے مؤذن دی آواز سن کے وہ دے پیچھے پیچھے پڑھتے جا رہے ہیں آقا علیہ السلام فرماتے نے اللہ رب العالمین انہاں بھی اس مؤذن جنہ ثواب عطا کر دے گا اللہ اکبر اللہ یہ کوئی معمولی بات ہے اذان کہن والا اگر اذان کہن دا موقع نہیں ملیا تے پریشان نہیں ہونا کوئی بات نہیں مؤذن دی آواز دا جواب دے دیو جو مؤذن الفاظ کہندا ہے او دے پیچھے پیچھے دہراندے جاؤ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اللہ
انہوں بھی اونا ہی مؤذن جتنا ثواب عطا کر دے گا۔ کتنے عمل ہو گئے؟ 2 عمل۔ پہلا عمل کیے کرو وضو کر کے مسجد کے اندر آنا ہے، اور دوسرا عمل اگر اللہ توفیق دے دے، موقع مل جائے، اذان کہنی ہے، اگر اذان کہنے کا موقع نہ ملے پھر مؤذن دے پیچھے پیچھے وہ الفاظ دہرانے ہیں جو مؤذن کہندا ہے، تو اللہ رب العالمین اونا بھی ثواب عطا کر دے گا جنہ مؤذن کو ثواب ملے گا۔ یہ عمل یاد کرنے میں یہ عمل کوئی مشکل نہیں، بڑے چھوٹے چھوٹے عمل نے ہر انسان کو یاد ہو سکتے ہیں، اور اگر انہاں دے عمل ہو جائے اللہ کی قسم کوئی ایک عمل اللہ کی بارگاہ کے اندر قبول ہو گیا، اللہ کو پسند آ گیا، میری اور تہاڈی نجات کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ تیسرا عمل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من صلی الفجر، جڑا بندہ فجر کی نماز پڑھ دے، من صلی الفجر فی جماعت، جماعت دے نال پڑھ لیندے، ثم قعد حتی تطلع الشمس، پھر بیٹھا رہندا اپنی جگہ تے اتوں تک سورج طلوع ہو جاتا ہے۔ سورج دے طلوع ہون تو بعد او بندہ 2 رکعت نماز پڑھ لیندے، 2 رکعت نماز، اللہ اکبر اللہ، سورج دے طلوع ہون دا انتظار کردا ہے، بیٹھا رہندا رب دے گھر دے اندر، اللہ دا ذکر کردا ہے، اللہ دی حمد و ثنا بیان کردا ہے، اللہ رب العالمین دے تعریف کردا ہے، اللہ رب العالمین دے گیت گاوندا ہے۔ فرمایا سورج دے طلوع ہون تک انتظار کردا ہے، سورج دے طلوع ہون تک انتظار کردا ہے، بندہ اللہ دے گھر دے اندر بیٹھا ہے، اللہ دے گھر دے اندر بیٹھن دا ثواب الگ پا رہا ہے، اللہ دا ذکر پیا کردا ہے، یہ دا ثواب الگ ملدا پیا ہے۔ آ ذکر دی بات آئی تے نبی پاک علیہ السلام دی ایک حدیث سناتا جاواں، نبی پاک علیہ السلام نے ایک فجر دی نماز پڑھی ہے، آپ واپس کر دے اندر آئے ہیں، سیدہ جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ان مسلے تے بیٹھیاں نے، نبی پاک علیہ السلام پوچھ دے نے جویریہ تو کیڑا عمل کر دی پئی ہے؟ حضرت جویریہ فرما دیا نے اللہ دے نبی جی میں مسلے تے بیٹھیاں سورج دے طلوع ہون دا انتظار پیا کر دیاں، اللہ اکبر اللہ، اللہ رب العالمین دی حمد و ثنا بیان کر دی پئیاں۔ آقا فرماتے ہیں سورج دے طلوع ہون تو بعد تو کی کریں گی؟ سیدہ جویریہ فرماتیاں نے اللہ کے نبی جی 2 رکعت میں نماز پڑھاں گی، 2 رکعت اشراق پڑھاں گی۔ آقا فرماتے ہیں اے جویریہ تینوں میں ایک ایسا عمل نہ دس دیواں، ایسے کلمات نہ سکھا دیواں، ایسا وظیفہ نہ دس دیواں جڑے تو 2 گھنٹے بیٹھ کے تے انتظار پیا کر دی ہے، اللہ اکبر اللہ، وہ 4 کلمات تے 2 گھنٹے ذکر کرنا زیادہ فضیلت رکھ دینے، اللہ اکبر اللہ۔ سیدہ جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتیاں نے ہاں اللہ دے نبی جی کیوں نہیں میں نے وہ ذکر دس دیو نا، او کلمات چکلا دیو نا، اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماتے نے سیدہ جویریہ نو کلمات چکلا دے پہنے، اینا کلمات نو توجہ دینا سننا، ایک کلمات یاد کر لینا، ایک کلمات اللہ کو بڑے پیارے لگ دینے۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و زینت عرشہ و رضا نفسہ و مداد کلماتہ۔ فرمایا جویریہ ایک کلمات اللہ کو انہیں پسند لگ دینے، انہیں کو پیارے لگ دینے، اللہ دے وہاں انہیں کلمات دا انہیں کو مقام ہے، انہیں کو شان دے عظمت ہے، جڑا تو 2 گھنٹے بیٹھ کے تے ذکر پیا کر دیئے، یہ 4 کلمات انہاں 2 گھنٹے تے ذکر نہ زیادہ اچھے نے۔ اللہ
اللہ اکبر اللہ. کتنے جامع الفاظ نے، ذرا معنی کے اوپر غور کیجئے گا. بندہ پڑھتا ہے سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ. اللہ تیری میں تعریف کرنا، بندیا کنے کو تعریف کرنا، عدد خلقہ سونیا انی کو تیری تعریف کرنا جنی تیری مخلوق دی تعداد ہے. اللہ اکبر اللہ. تے اللہ دی مخلوق نو کوئی جان سکتا ہے؟ اللہ دی کنے کوئی مخلوق ہے؟ اللہ اکبر اللہ. اللہ دی مخلوق نو کوئی بندہ جان نہیں سکتا. اللہ اکبر اللہ. سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ. اللہ تیری میں انی کو تعریف کرنا جنی تیری مخلوق دی تعداد ہے. فرمایا وزینت عرشہ. سونیا انی کو میں تیری تعریف کرنا، انی کو خوبصورت انداز نال. فرمایا وزینت عرشہ. جس طرح تیری زینت ہے، تیرے آسمان دیا زینتاں نے، تیرے عرش دی زینت ہے. اللہ تیرے عرش دی زینت دی برابر میں تیری تعریف کرنا. اللہ اکبر اللہ. آسمانہ تے ستارے چمک دینے، آسمان خوبصورت لگ ہے. اینا ستاریاں کوئی گن نہیں سکتا، اینا ستاریاں کی کوئی گنتی نہیں کر سکتا. اللہ اکبر اللہ. بندہ پڑھتا وزینت عرشہ. فرمایا سونیا ربا جویں تیرے آسمان تے عرش دی زینت ہے، انہیں تیری میں تعریف کرنا، انہیں کو تعریف کرنا. وَإِذَا نَفْسِهِ. اللہ میں تیری انہیں کو تعریف کرنا، اللہ تو راضی ہو جائے. وَمِدَادَ كَلِمَاتِهِ. سونیا اللہ میں تیری انہیں کو تعریف کرنا. وَمِدَادَ كَلِمَاتِهِ. جنہیں کو کلمات کی سیاہی ہے. اللہ اکبر اللہ. انہیں تعریف کرنا. اللہ رب العالمین دی بندہ جب اس انداز میں تعریف کرتا ہے، اللہ آسمان تے بیٹھ کے اس بندے تے خوش ہوندے نے. تے پیارے پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے ایک کلمات ایسے کلمات نے جڑا بندہ فجر دی نماز پڑھ کے 3 دفعہ کلمات پڑھ لیندا ہے، پھر مغرب دی نماز پڑھ کے بندہ ایک کلمات پڑھ لیندا ہے. اللہ رب العالمین اس بندے واسطے جنت دا اعلان کردے نے. اس بندے واسطے اللہ خوشخبریاں عطا کردے نے. اس بندے نو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا بندہ 2 گھنٹے بیٹھ کے رب دا ذکر کرتا ہے. جنہ بندہ 2 گھنٹے بیٹھ کے اللہ دا ذکر کرتا ہے، ایک چند منٹاں دے اندر 2 منٹ دی بات ہے، بندہ ایک 4 کلمات پڑھ لیتا ہے. اللہ 2 گھنٹیاں دے ذکر دا اجر عطا کر چھڑتے نے. اللہ اکبر اللہ. ہے تو یہ بھی مشکل عمل، کتنا آسان عمل ہے، ہر بندہ یہ عمل کر سکتا ہے. آگے چوتھا عمل. پیارے پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں جڑا بندہ فجر دی نماز بلکہ عشاء دی نماز پڑھ لیندا، عشاء دی نماز پڑھ کے فرمایا پھر بندہ 4 رکعات 4 رکعت پڑھ لیندا. 4 رکعت پڑھنیاں کیویں نے؟ بغیر سلام پھیرے 4 اکٹھیاں رکعت پڑھنیاں. 4 اکٹھیاں رکعت 4 رکعات. فرمایا اے 4 رکعات پڑھ لیندا ہے، اللہ رب العالمین انہوں ثواب کی عطا کر دینے. اللہ اکبر. رمضان دا مہینہ آندا نا، اور خصوصاً جب آخری عشرہ ہوتا ہے اور اس آخری عشرے کے اندر بندہ تلاش کرتا ہے لیلۃ القدر دی رات کو. لیلۃ القدر دی او رات ہے لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر، جس دی عبادت 1000 مہینیاں تو زیادہ فضیلت والی عبادت ہے. تو پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا جڑا بندہ عشاء دی نماز پڑھ کے 4 رکعات 4 رکعت پڑھ لیندا ہے، اللہ رب العالمین
اس بندے نو لیلۃ القدر دی رات دا ثواب عطا کر دیندے نے، اس دی عبادت دا ثواب عطا کر دیندے نے۔ اللہ اکبر اللہ۔ اور لیلۃ القدر تے ہر رات تسی بنا سکدے ہو، ہر رات تو بندہ لیلۃ القدر بنا سکدا ہے، لیلۃ القدر نو پا سکدا ہے۔ نبی پاک دے فرمان تے عمل تے کرو۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جڑا بندہ عشاء دی نماز پڑھ کے 4 رکعات 4 رکعتاں پڑھدا ہے، اللہ رب العالمین اونوں لیلۃ القدر دی عبادت دا ثواب عطا کر دیندے نے۔ اللہ اکبر اللہ۔ ہر روز ہر رات بندہ اپنی لیلۃ القدر بنا سکدا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام دا فرمان عالی شان ہے، نبی پاک نے فرمان تے عمل کر کے دیکھو، اللہ دی قسم ہے بہاراں ہی بہاراں نے، اور نبی پاک نے فرمان دے اوپر جڑا بندہ عمل کرنے والا ہے اس بندے دا مقام ہی مقام ہے اور مرتبہ ہی مرتبہ ہے۔ ایسے بندے دی شان اور عظمت کا کوئی مقابلہ کر ہی نہیں سکتا۔ آگے آخری عمل، اور اے او عمل ہے خدا دی قسم ہے ذخیرہ احادیث کے اندر اس تو بڑا اجر و ثواب والا میں عمل کوئی نہیں پڑھا۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جڑا بندہ جمعے والے دن 5 کام کر لیندا ہے، کنے کام؟ 5 کام کر لیندا ہے جمعے والے دن، اللہ انہوں کنا ثواب عطا کر دینے، کنا اجر عطا کر دینے۔ فرمایا بندہ ایک قدم اٹھاندا ہے، ایک قدم دے بدلے اللہ 1 سال دی نمازاں دا ثواب عطا کر دینے، اور دوسرے قدم دے بدلے اللہ 1 سال دے روزیاں دا ثواب عطا کر دینے۔ اللہ اکبر اللہ۔ کام کی کردا ہے؟ جمعے والے دن 5 عمل کرنے نے۔ 5 عمل کیڑے نے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا جڑا بندہ جمعے والے دن 5 عمل کرے گا، پہلا عمل، پہلا کم فرمایا من غسل واغتسل، غسل کرے بندہ، نہائے اور خوشبو لگائے، فرمایا پہلا کم۔ اور دوسرا کم فرمایا وبکر وابتکر، اور جلدی آئے، دن کے پہلے حصے کے اندر آئے۔ مثال کے طور پہ بندہ 10 بجے 12 بجے 12:30 بجے جمعہ شروع ہوتا ہے، بندہ 10 بجے مسجد کے اندر آ جائے، دن کے پہلے حصے کے اندر پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اور وَمَشَى لَمْ يَرْكَبْ، پیدل چل کے آئے، سوار ہو کے نہ آئے، فرمایا یہ تیسرا کم۔ چوتھا کم فرمایا وَالْإِمَامِ الْإِمَامِ، امام سے قریب ہو کے بیٹھے، توجہ دل امام دی بات کو سنیں اور امام دا خطبہ توجہ دل سنیں۔ اور پھر نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا امام جو بات کرتا ہے اس کو توجہ دل سنتا ہے، اور 5واں کم او دے درمیان کوئی ایسی ویسی حرکت نہیں کرتا، کسی نال کلام نہیں کرتا، کسی نال بات نہیں کرتا، پوری توجہ اور یکسوئی دل امام دی بات کو سنتا ہے۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ایک 5 کم جڑا بندہ کر لیتا ہے، فرمایا اللہ انہوں ثواب کی عطا کر دینے، ایک قدم دے بدلے اللہ 1 سال دیا نمازاں دا ثواب عطا کرے گا، اور ایک قدم دے بدلے اللہ 1 سال دے روزیاں دا ثواب عطا کر دے گا۔ اللہ اکبر اللہ۔ یہ عمل کوئی مشکل عمل ہے، کتنے آسان عمل نے، ہر چھوٹا یہ عمل کر سکتا ہے، ہر بڑا یہ عمل کر سکتا ہے۔ پہلا عمل کیے کرو آنے، وضو کر کے آنے، اور دوسرا عمل اذان دا موقع مل گیا، اذان کہنی، اذان دا موقع نہیں ملیا، انسان مؤذن دا جواب دے دے، ایک دوسرا عمل ہے، اللہ ثواب کی عطا کرے گا۔ اللہ رب العالمین جتنے لوگ نماز پڑھن واسطے آن گے، اللہ انہاں دیا نمازاں دا بھی اس کو ثواب عطا کرے گا، اور اس بندے واسطے رحمت فرشتے دعاواں کرن گے، اور اس بندے واسطے کل قیامت کا دن ہوئے گا جتوں تک مؤذن دی آواز جائے گی، اور حق دے اندر یشہد لہ یوم القیامہ، اور لوگ اور واسطے اور حق دے اندر گواہی دیں گے۔ اور تیسرا عمل فرمایا جڑا فجر تو بعد 2 رکعتاں پڑھ لیتا ہے، نماز اشراق دیاں، اور اس دوران
اے بندہ ذکر اذکار کرتا ہے، ذکر اذکار کے اندر بندہ اے 4 کلمات پڑھ لیتا ہے، اللہ اس نو اتنا ثواب عطا کرتے ہیں۔ فرمایا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اتنا اللہ اجر و ثواب عطا کرتے ہیں جنہ بندہ 5 گھنٹے یا 4 گھنٹے بیٹھ کے مسلسل اللہ کا ذکر کرتا ہے، ایک چند کلمات پڑھنے کی وجہ کر کے اللہ اس کو زیادہ اس کو ثواب عطا کر دیتے ہیں۔ اور پھر عشاء تو بعد 4 رکعتاں اور جمعے والے دن یہ 5 کام کر لو، انشاءاللہ یہ وہ اعمال نے جڑا اعمال اللہ کی بارگاہ کے اندر بڑے محبوب نے، اللہ کو بڑے پیارے لگتے ہیں۔ اگر ایک بھی بندہ انہاں 5 اعمال کے اندروں ایک دن بھی عمل کر لیا، اللہ کی قسم ہے مجھے امید ہے جو تہاڈی اور میری نجات کا ذریعہ بن سکتے ہیں۔ اللہ کو دعا ہے اللہ رب العالمین سانو سارے نو کثرت نال نیک اعمال کرن دی توفیق عطا فرمائے، آپ اعمال صالحہ کرن دی توفیق عطا فرمائے، برے اعمال کو بچن دی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ نے سنیا سنایا میرے سمیت سب سارے عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔